بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8، خلاصہ مضامین۔ مومن اور کافر کی مثال۔ اس رکوع میں مومن اور کافر کی مثال دی گئی کہ مومن ہدایت پر چل کر ایسا ہے جیسا کہ اس کے پاس چراغ ہے، اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اور کافر اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ دینداری میں رکاوٹ کا سبب۔ سرمایہ دار اور عہدے دار لوگ ہمیشہ دین میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ دین کی وجہ سے ان کی دنیاوی چودراہٹ متاثر ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام کے لیے کشادہ سینہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ حدیث میں ایسے دل کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں، یعنی آخرت کی طرف رغبت اختیار کرنا، دوسرا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اور تیسرا موت سے قبل موت کی تیاری کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ اس رکوع میں ان 10 بنیادی نصیحتوں کا ذکر فرمایا گیا جو تمام شریعتوں میں زیر عمل رہی ہیں، اور ہر نبی نے امت کو ان باتوں کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر شدہ وصیت پر عمل کرے تو اسے چاہیے کہ ان 10 باتوں کو پڑھ لے۔ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اس اعتبار سے موجودہ زمانے کی منصوبہ بندی بھی اسی میں داخل ہے۔ بے حیائی، زنا اور اس کے تمام اسباب کے قریب مت جاؤ۔ کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ یتیم کے مال کو دبانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ ناپ تول میں انصاف سے کام لینا، سچ بات کہنا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میرے دین کی اتباع کرنا، اختلاف اور انتشار میں نہیں پڑنا ورنہ حق سے بھٹک جاؤ گے۔ سورہ اعراف۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ، قیامت کے دن اعمال تولے جانے کا بیان، تخلیق انسان اور روز اول اس کا دشمن شیطان، اصحاب اعراف، اہل جنت اہل جہنم کے درمیان مکالمہ، اور گزشتہ امتوں کی تاریخ۔ لباس ایک نعمت ہے۔ نیز اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لباس جیسی عظیم نعمت کو ذکر فرمایا ہے، اور بتایا کہ روز اول سے شیطان تمہیں لباس اتروا کر بے حیا بنانا چاہتا ہے، لہٰذا اس شیطان کے فریب سے بچنا، اور بتایا کہ جب نمازوں میں آؤ تو اچھا لباس زیب تن کر کے آیا کرو۔ قرآن کریم کے جو اہم نکات اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ہمیشہ اکثریت کا راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ فقر و مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ انہیں روزی دینا خدا کا کام ہے۔ یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر یہ کہ اس کو بڑھانے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم تول کر نہ دو، اور اپنے ناپ تول کے پیمانے کو درست اور دقیق رکھو۔ نماز پڑھتے وقت اور مسجد میں اپنی ظاہری اور باطنی زیب و زینت کا خیال رکھو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات کو عاجزی کے ساتھ اور مخفیانہ طور پر پکارو، لیکن بیجا خواہشات اور داد و فریاد کے ذریعے زیادہ روی نہ کرو۔ معاشرے میں انسیت استحکام قائم ہونے کے بعد افراتفری نہ پھیلاؤ۔ امنیت قائم ہونے پر ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اعتقادات کو قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزارو اور صبر سے کام لو، تاکہ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔